أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو شیطان نے ان کو وہاں سے اس جگہ سے پھسلا دیا تو وہ ان کے نکلوانے کا باعث بنا اس مقام سے یا اس حالت سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. تو آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، اللہ نے اس پر رحمت سے توجہ کی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. کل میں نے جہاں اپنی بات کا اختتام کیا تھا وہ بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں بھیجا اور یہ کہا کہ یہاں پہ تم رہو اور کھاؤ پیو اور فراغت کے ساتھ یہاں تمہارا قیام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ جنت ہے یہ کہاں پر موجود تھی؟ اس کے بارے میں علماء نے 3 باتیں بیان کی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ جنت سماوی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت کو جہاں آسمان ہیں یعنی بلندی پر اس جنت کو وہاں قائم کیا، تخلیق کیا اور آدم و حوا کو اس جنت میں بھیجا. دوسری بات جو ہمیں علماء سے اور مفسرین کرام سے ملتی ہے وہ بات ہے کہ یہ جنت ارضی ہے، یعنی زمین پر ہی یہ جنت قائم کی گئی اور جس میں آدم و حوا کو بھیجا گیا. اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ جنت برزخی، یعنی جس طرح برزخ ہے یہ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جنت قائم کی، یعنی یہ غیبی عالم کی جنت تھی کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم و حوا کو وہاں پہ رکھا. لیکن قرآن مجید نے اس کی کوئی بھی وضاحت نہیں کی، کوئی متعین مقام ہمیں اس حوالے سے نہیں بتایا. یہ علماء کے اپنی تحقیق ہے اور جس طرف ان کی تحقیق ان کو لے کر گئی، دلائل انہوں نے جمع کیے، اس دلائل کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ کسی نے کہا کہ یہ جنت سماوی تھی، کسی نے کہا کہ یہ جنت ارضی تھی، تو کسی نے کہا کہ یہ جنت
برزخی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید ایسے موضوعات کو بیان نہیں کرتا، یعنی کسی ایسے مقام کو یا ایسے کسی مسئلے کو اس کو زیر بحث نہیں لاتا، لیکن اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اطاعت اور نافرمانی، اس کا جو فرق ہے یہ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو، قرآن مجید پڑھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ ان کے لیے اپنے انعام و اکرام کا اعلان کرتا ہے اور جنت کا اعلان کرتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، کہ جیسے ابلیس کا ذکر ہوا، تو ان لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک بیان کر دیتا ہے کہ بھئی ایسے لوگ پھر خدا کی ناراضگی مول لیتے ہیں، خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ لیکن میں ایسے موضوعات کا اور ایسے مسائل کا ذکر صرف اس لیے کر دیتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں یہ بات رہے، آپ لوگوں کے علم میں رہے کہ یہ بھی ابحاث یا یہ بحثیں ہمارے ہاں مفسرین کرام نے اور علماء نے کی ہوئی ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور ان کی گفتگوؤں میں بھی، خطابات میں بھی اور دروس میں بھی ان موضوعات اور ان مسائل کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید اس طرح کی ابحاث سے بالکل پاک ہے۔ ناظرین کرام، کل میں نے ایک بات آپ سے یہ بھی کہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں جب یہ بیان فرما دیا کہ آدم و حوا، کہ جب ابلیس نے ان کو بہلایا یا پھسلایا، ورغلایا، تو اس وقت جب ان کا وجود یا ان کی شرمگاہیں ننگی ہوئی تو یہ پتوں سے چھپانے لگے۔ تو میں نے یہاں پہ ایک بات یہ بیان کی تھی کہ انسان کا جو جذبہ ہے وہ فطری ہے، اور یہ بھی میں نے بات کو بیان کیا تھا کہ شیطان کا سب سے جو بڑا حملہ تھا وہ یہی تھا، یعنی انسان کی شرمگاہ کو، یعنی انسان کے اندر جو اللہ نے فطری طور پر حیا اور شرم رکھی ہے اس کو اتار دیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہی حملے انسان پر، انسانی معاشرے پر ہوتے رہتے ہیں، کہ جس میں کوشش اسی بات کی ہوتی ہے کہ انسان کو بے لباس کر دیا جائے، انسان کو عریاں کر دیا جائے، انسان کو ننگا کر دیا جائے۔ اب آپ یہ بھی سورۃ الاعراف کی جن آیات کا کل میں نے مطالعہ کیا اور تلاوت میں نے کی تھی، تو ان میں چند اہم نکات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ضرور آج اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو آدم و حوا اور آدم و ابلیس کی جو کہانی ہے، جو واقعہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، وہ اس کو ایسے نہیں بیان کرتا، اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں۔ قرآن مجید ان داستانوں کو اس لیے نہیں بیان کرتا کہ ہم سنتے سنتے سو جائیں، بلکہ قرآن مجید ہمیں جگانے کے لیے ان داستانوں کو اور ان واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اور اب آپ اس واقعے سے یہ بھی دیکھیے کہ ابلیس نے آدم و حوا کو ورغلایا اور یہ کہا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس لیے اس درخت کے پاس جانے سے منع کرتا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ تو اب یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب بھی دعوت دی جاتی ہے، یعنی علل اعلان گناہ کی طرف نہیں بلایا جاتا۔ اگر انسان کو علل اعلان کھلی طور پر دعوت دی جائے تو وہ کبھی بھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ ہمیشہ جو برائی کی اور بدی کی دعوت ہوتی ہے وہ دینے والا خیر خواہ بن کر بھی دیتا ہے اور فریب دے کر دعوت دیتا ہے، یعنی اسی چیز کو جو برائی ہے، برا کام ہے، اسی کو خوبی بنا کر اور اچھا بنا کر پیش کر دیتا ہے کہ بھئی یہ بہت اچھا کام ہے، آپ اس کو کریں۔ اور جو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ ویل وشر بن کر اور اپنے آپ کو ایک خیر خواہ بنا کر پیش کرتا ہے اور پھر اس پر دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حیات جاوداں ہے، ہمیشہ کی زندگی کے انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں، ہمیشہ میں زندہ رہوں، یہ بھی انسان کی خواہش ہے۔ اچھا، پھر جو سب سے اہم بات ہمیں آدم و ابلیس کے اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ
قرآن مجید سے پہلی کتابیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت حوا کو بلیم دیا جاتا ہے کہ حوا کے ساتھ آ کر ابلیس نے بات کی یا حوا کو بہکایا یا پھسلایا یا اس کو دھوکہ دیا، گمراہ کیا، پھر حوا نے آدم کو گمراہ کیا۔ لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا کہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی یہ غلطی صرف حوا کی نہیں ہے کہ ایک عورت کو، ایک خاتون کو نشانہ بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ جو عورتیں ہیں در حقیقت یہ برائی کی جڑ ہوتی ہیں، شر کی جڑ ہوتی ہیں۔ قرآن پاک نے اس تصور کو بالکل ختم کر دیا اور قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں بلکہ دونوں کا ذکر کیا۔ یعنی آپ اس مقام پر بھی دیکھیے، فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، دونوں نے کھایا پھل۔ اللہ نے فرمایا دونوں کو بھئی تم یہاں تم بافراغت تم رہو، تم کھاؤ اور پیو، لیکن آگے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا اور گمراہ کیا، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان کو دونوں کو نکالنے کا وہ باعث بنا۔ تو لہٰذا قرآن یہ بتاتا ہے کہ غلطی کا ذمہ دار صرف خاتون نہیں ہوتی بلکہ غلطی کا ذمہ دار مرد بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ایک تصور اور ایک عقیدہ قائم کر دیا گیا، قرآن پاک نے اس کو بالکل نگیٹ کیا ہے۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم اس نقطے پہ بات کر رہے تھے کہ سورۃ الاعراف میں بلکہ پورے قرآن مجید میں جب آپ آدم و ابلیس کا واقعہ اور قصہ آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے اسباق اور بہت سی نصیحتیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں، جیسے میں نے کچھ بیان کی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شیطان اور ابلیس کی، یعنی ابلیس بھی وہی ہے، شیطان جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو ابلیس کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ تو نے جس انسان کو یہ منصب خلافت کا عطا کیا یہ اس کا مستحق نہیں تھا، اس کا حقدار نہیں تھا۔ لیکن انسان میں اور شیطان میں زمین آسمان کا فرق ہے، انسان میں اور ابلیس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ انسان کو یہ مرتبہ خدا نے دیا، یعنی انسان کو علم اور قدرت، اختیار اور ارادہ یہ خدا نے دیا، لیکن ابلیس اپنی بڑائی کا خود دعوے دار ہے۔ اس کی اب کوشش ابلیس کی یہ کہ انسان کو اس مرتبے سے نیچے گرا دیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آدم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے تو وہ واپس اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، لیکن ابلیس ابھی تک نہیں پلٹا۔ تو یہ فرق مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت آدم سے اگر کوئی لغزش ہوئی، قرآن پاک جس کو بیان کر رہا ہے کہ بھئی اس میں ان کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، تو آدم سے اگر کوئی لغزش ہوئی تو وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف آئے، اللہ سے کلمات سیکھے۔ اور ابلیس کے تکبر کا اور اس کے کبر کا اور اس کی بڑائی کا اور اس کی سرکشی کا عالم یہ ہے کہ اس نے ایک تو خود اپنے آپ کو بڑا بنایا، تکبر کا اعلان کیا کہ میں اس سے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اپنی بڑائی کا خود اعلان کیا۔ لیکن آدم کو خدا نے بڑا بنایا، اور پھر آج تک وہ اپنے اس تکبر پر قائم ہے۔ اور آدم سے غلطی خطا ہوئی تو آدم فوراً اپنے رب کے پاس آ گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہ ہے اصل میں نسل آدم اور ذریت آدم کی خوبی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقربا حاذی شجرۃ، درخت کے قریب نہیں جانا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس شجرہ کے بارے میں بھی کچھ وضاحت کر دوں۔ قرآن مجید اس سے بھی خالی ہے کہ یہ شجرہ کیا ہے، یعنی ہم درخت کہتے ہیں۔ ہمارے مفسرین کرام نے اس کے بارے میں، کسی نے کہا کہ کھجور ہے، کسی نے کہا کہ یہ کافور ہے، کسی نے انجیر، کسی نے کچھ کہا، لیکن قرآن مجید نے اس کی بالکل وضاحت نہیں کی۔ لیکن جو نقطہ یہاں پر سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، یعنی جنت میں کوئی ایک پھل یا ایک درخت تو نہیں تھا نا، کئی درخت تھے،
لیکن جس سے روکا گیا اسی کی طرف توجہ ہوئی۔ ہم ذرا اپنی بھی فطرت پر ذرا توجہ کر لیں تو یہی بات آج کے انسان کے اندر بھی ہے، یعنی یہ اس کی آزمائش اور امتحان کا پہلو ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے لاکھوں چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کر رکھا ہے، چند چیزیں جو حرام ہیں، باقی سب کچھ حلال ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انسان کی کشش کس طرف ہوتی ہے؟ حرام کی طرف ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے جس کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آشکارا کیا اور اس کو واضح کیا۔ ہمارے ہاں بھی جو مشروب حرام ہے یا جو چیز کھانے میں حرام ہے اس پر زیادہ بحث ہوتی ہے کہ یہ کیوں حرام ہے، یہ کب حرام ہے، اور اسے کیا کسی طریقے سے کوئی پہلو اس کا استثنائی صورت بھی نکلتی، یہ بحث ہوگی ہمارے ہاں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے مشروب ہیں، کتنی اشیاء ہیں، خوردنی ہیں جو ہم کھاتے ہیں، جو جائز ہے، جب چاہیں ہم کھائیں، لیکن توجہ حرام کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہاں اسی بات کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ امتحان ہے انسان کا، یہ جسے اللہ نے حرام کیا اس سے بچو، باقی سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے، تم کھاؤ پیو، جیسے یہاں پر فرمایا راغدن حیث شئتما، جہاں سے چاہو تم کھاؤ اور اپنی زندگی گزارو مزے سے۔ اب یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ اسرائیلی روایات کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ اس شاجرہ کے بارے میں ایک روایت جو اسرائیلی ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ وہب بن منبہ نے اس کو بیان کیا، حالانکہ یہ تابعی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، نیک ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسرائیلی روایات کو اسلام میں داخل کرنے والے وہب بن منبہ ہیں۔ اس سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عبادت گزار بھی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خطا سے تو پاک نہیں ہو سکتا۔ انسان کی افتاد طبع ہوتی ہے، انسان کا مزاج ہوتا ہے، انسان کئی دفعہ اس کی وجہ سے خطا کر جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے جو اصل میزان ہے، کرائیٹیریا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ کوئی بات کوئی شخص بھی کہتا ہے، کوئی کتنا بڑا بھی عالم ہے، تو آپ اس کی بات کو قرآن کے سامنے پیش کر دیجئے، قرآن پہ پرکھ کر دیکھ لیجئے، اگر قرآن اس کی تائید و تصدیق کرتا ہے تو اس کو قبول کر لیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح اسرائیلی روایات پھر ہماری تفاسیر میں آتی ہیں۔ اب یہ روایت ہے، وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ یقول لما اسکن اللہ آدم و زوجہ الجنہ، کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم اور اس کی بیوی کو جنت میں بسایا تو وَنَهَاهُ عَنِ الشَّجَرَةِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر شجر سے ان کو منع کیا۔ وَكَانَتْ شَجَرَةٌ غُصُونُهَا مُتَشَعَّبٌ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، کہ یہ وہ درخت تھا کہ جس کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی تھیں، پھنسی ہوئی تھیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ يَأْكُلُهُ الْمَلَائِكَةُ لِخُلْدِهِمْ، یہ وہ درخت تھا کہ جس سے ملائکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل کھایا کرتے تھے، اس لیے ہمیشہ فرشتوں کے لیے یعنی جو ہمیشگی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ بھئی وہ اس درخت سے پھل کھاتے تھے۔ وَهِيَ الثَّمَرَةُ الَّتِي بِهَا نَهَى اللَّهُ عَنْهَا آدَمَ وَزَوْجَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی درخت کے پھل کھانے سے آدم اور اس کی زوج کو منع کیا تھا۔ اب یہ دیکھ لیجیے، یہ ایک اسرائیلی روایت کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اب کہا کیا جاتا ہے کہ ابن جریر کی جو بات ہے وہ بالکل فائنل اور اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیس لہ شاہد من اللہ ولا من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے پاس اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف سے، تو لہٰذا شجرہ کے بارے میں کوئی اس طرح کی بحث کرنا، کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ شجرہ کیا تھا، کس طرح کا تھا، یہ کس پھل کا درخت تھا اور اس کی صورت کیا تھی، یہ وہ تھا کہ جس سے ملائکہ کھاتے تھے، تو اس طرح کے ابحاث میں اور اس طرح کی طوالت میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، اگرچہ ہمارے ہاں یہ بڑی بحثیں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے صرف اتنی بات کہی، قرآن مجید قصہ گوئی کی چونکہ کتاب نہیں ہے نا، ان جزیات میں نہیں جاتی۔ قرآن کا مقصد انسان کو ہدایت دینا ہے، رہنمائی دینا ہے، اور انسان کو اللہ کے حکم کے تابع لانا ہے، اللہ کا بندہ بنانا اس کا مقصود ہے، اور اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور آخرت جو ہے وہ باقی ہے، تم نے وہاں پر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو اس کی یاد دہانی کے لیے در حقیقت
قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن مجید ہمارے پاس بحمداللہ تعالی یہ کتاب موجود ہے، تو اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد یہاں ذکر ہوتا ہے حبوط کا، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اتر جاؤ تم، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ قرآن مجید میں اہبتو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی پلورل ہے یہ، اور قرآن مجید میں اہبتا کا بھی لفظ آیا ہے، یعنی دو کے لیے، تثنیہ کے لیے۔ اب اصل جو دشمنی ہے وہ آدم اور ابلیس کی ہے، یہ فطری دشمنی ہے، فطری عداوت ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، قرآن پاک نے جا بجا یہ بات کہی ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، تمہیں فریب دیتا ہے اور تم میں وسوسے پیدا کرتا ہے، یہ خناس ہے اور یہ تمہیں اپنے رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو باخبر کر دیا گیا، اور خدا کا، اللہ کا اور جو ابلیس کا مکالمہ ہے اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ جب اللہ نے اسے کہا کہ بھئی مذموما مدحورا، کہ جنت سے نکال دیا، اس کو رجیم قرار دے دیا، اب اس کا جو رویہ اور اس کا جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ تو نے مجھے نکالا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا، کن سے؟ ذریت آدم سے، یعنی ان کو میں دنیا ان کے لیے مزین کر دوں گا، ان کو میں اغوا کروں گا، بھٹکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، اور مختلف طریقوں سے ان پر حملے کروں گا۔ وہ لشکر کے ذریعے سے بھی ہوں گی، وہ آوازوں کے ذریعے سے بھی ہوں گی، وہ مختلف طریقوں سے ہوں گی، مال اور دولت کے ذریعے سے بھی میں ان کو بہکاؤں گا۔ تو اس لیے جو انسان کی، آدم کی اور ابلیس کی جو دشمنی، یہ فطری دشمنی، انسان کی انسان کے ساتھ دشمنی فطری نہیں ہے، یہ فطری دشمنی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم دونوں سب یہاں سے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا تو فرمایا کہ وہ پھر نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ وہ شقی ہوگا۔ لیکن آدم کا اترنا یہ حبوط امتحان کے لیے تھا، اور شیطان کا اترنا، ابلیس کا، یہ حبوط لعنت کے لیے تھا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آدم نے کلمے سیکھے، وہ کلمے کیا ہیں؟ وہ سورۃ الاعراف کی آیت کہ جہاں اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ سے اس کی مغفرت اور رحمت کا سوال کیا۔ یہ کلمات ہیں جو اللہ نے آدم کو سکھائے، اور آج ذریت آدم کے لیے بھی یہی ہے راستہ کہ اگر کوئی ان سے خطا، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہی آ کر عرض کریں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا حبوط آدم میں اور حبوط ابلیس میں یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ اور پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ جو حبوط کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی حبوط کا ذکر ہوا، تو جس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو دوسرا حبوط ہے یہ آزمائش اور امتحان کے لیے، یعنی یہ راندہ درگاہ کرنے کے لیے نہیں، اپنی بارگاہ سے نکال دینے کے لیے نہیں، وہ فرعون کے، وہ ابلیس کے لیے، آدم و حوا کے لیے یہ ہے امتحان اور آزمائش۔ فرمایا کہ پھر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی اس سے حزن و ملال ہوگا، اور جو انکار کرے گا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا تو فرمایا کہ وہ آگ میں رہے گا۔ ناظرین کرام، یہیں پہ ہم درس قرآن کو مکمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس سے آگے اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہماری بہن نے ایک سوال پہلے پوچھا تھا عمرے کے حوالے سے، اس کا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے دے دیا تھا، لیکن دوبارہ انہوں نے پھر وہی اپنا سوال بھیجا ہے۔ سب سے پہلے تو
ان کا شکریہ کہ وہ پروگرام دیکھتی ہیں اور پروگرام کے لیے پسندیدگی کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ تو لیکن میری بہن، ہم نے اس سوال پہ تفصیل سے بات کی تھی۔ وہ پروگرام ممکن ہے آن ایئر ہو گیا ہے، لیکن آپ اسے نہ دیکھ سکی ہوں کسی وجہ سے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر اختصار کے ساتھ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا محرم نہیں ہے تو آپ گروپ میں جا سکتی ہیں، یعنی وہ گروپ جس میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، جیسے پاکستان سے سعودیہ جاتے ہیں، مختلف ملکوں سے جاتے ہیں عمرے کے لیے، تو آپ اس گروپ میں چلی جائیں گی تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گی، اور گروپ میں جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ بھئی محرم ساتھ ہو، تو وہ اس وجہ سے فرمایا کہ اس وقت جو حالات تھے، جو راستے تھے، وہ محفوظ نہیں تھے۔ اصل جو مقصود ہے وہ ہے کہ عورت کی عزت محفوظ ہو، اس کی جان محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو۔ آپ عمرے پہ جا رہی ہیں تو ان 3 چیزوں کی گارنٹی جہاں پر ہے تو آپ وہاں پر جا سکتی ہیں۔ اور میں نے امام شافعی کا یہ قول نقل کیا تھا، بتایا تھا کہ امام شافعی نے یہ رائے دی، یہ فتویٰ دیا کہ گروپ اگر کوئی جاتا ہے تو اس میں خاتون اکیلی اگر ہے، اس کا کوئی محرم نہیں ہے، تو وہ اس میں جا سکتی ہے۔ اور ویسے بھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ اس کا سبب اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ اس وقت راستے محفوظ نہیں تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو ساتھ لے کر جانے کا فرمایا۔ اور دوسری طرف وہ احادیث بھی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت عراق سے سفر کرے گی اور مکہ مدینہ آئے گی تو اس کو خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، وہ سونے سے لدی ہوئی بھی ہوگی، یہ بھی حدیث میں ہے، تو اس وقت سوائے خدا کے اس کو کسی کا خوف نہیں، یعنی اتنے راستے مامون اور اتنے محفوظ راستے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اصل جو مقصد ہے اس کو آپ پیش نظر رکھیے۔ دنیا میں خواتین سفر کرتی رہتی ہیں، یہاں سے جہاز پہ بیٹھتی ہیں، امریکہ اتر جاتی ہیں، کئی ممالک میں وہ اسی طرح اکیلے سفر کرتی ہیں۔ اصل جو معاملہ ہے وہ جان مال عزت آبرو کا معاملہ ہے، تو اس کو آپ پیش نظر رکھیے۔ تو لہٰذا آپ عمرے میں گروپ جوائن کر کے آپ اس کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ ایک سوال سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے آیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ الحمد اور الشکر میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ میں الحمد کو منتخب کیا گیا، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا ترجمہ عام طور پر تعریف کیا گیا ہے، لیکن قرآن میں جہاں جہاں اس ترکیب کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس مفہوم کو ہم شکر کے لفظ سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو کئی مقامات پر یہ جو حمد کا لفظ ہے یہ شکر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، وہ کہیں گے وہ کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کہ جنتیوں کی جو آخری پکار اور آواز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ تمام شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یعنی وہ شکر کیوں ادا کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو جنت میں داخلہ نصیب کیا، وہ جنت میں پہنچے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ شکر ہے اللہ کا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ اگر آپ یہاں پہ یہ معنی کریں کہ تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے، تو یہاں پر تعریف سے زیادہ جو یہاں پر لفظ جچتا ہے، جو مناسب ہے، وہ شکر کا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں جو حمد کا لفظ بھی ہے تو وہ شکر کے ساتھ واضح ہوتا ہے، یعنی شکر وسیع ہے، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی ایک تو کمالات کا اعتراف آ جاتا ہے، دوسرا فیض جو آپ کو پہنچا اس کا اعتراف بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تعریف یہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے خوبصورت بلڈنگ دیکھی تو آپ نے تعریف کر دی، اب اس تعریف سے آپ کو، یعنی اس بلڈنگ سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں نا، یا کسی انسان کو آپ نے دیکھا وہ بڑا خوبصورت ہے تو آپ نے اس کی تعریف کر دی۔
لیکن شکر کب بنتا ہے؟ شکر تب ہوتا ہے کہ جب وہ خوبصورت انسان بھی ہے لیکن وہ ساتھ سخی بھی ہے، اس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہے، آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، احسان کیا ہے آپ پر، تو لہٰذا یہ شکر ہو جائے گا جب آپ اس کی تعریف کریں گے۔ تو حمد ہر قسم کی خوبیوں پر بولا جاتا ہے، ہر کمال کے لیے بولا جاتا ہے، وہ خواہ فیض پہنچے یا نہ پہنچے وہ حمد عام ہو جاتا ہے۔ لیکن شکر کا مفہوم اس لفظ کا جزو غالب، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، تو لہٰذا الحمد زیادہ جامع ہے، اور یعنی اللہ تو بذات خود تعریف کے لائق ہے، اور شکر کرنا کیا ہے؟ یہ اعتراف بھی ہے اور نعمت کے درست استعمال کا ارادہ بھی ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو اس لیے شکر لفظ اگر حمد کی جگہ پر ترجمے میں استعمال ہوتا ہے تو وہ حمد کے مفہوم کو وسیع کر دیتا ہے، یعنی اس میں سب کچھ وہ آ جاتا ہے کہ جو یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے سوال ہے، اور اسی طرح ایک اور سوال بھی ہے، میں اس پر صرف سوال دہراتا ہوں، جواب میں وقفے کے بعد آ کر پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ انسان اور خدا کے رشتے کی بنیاد کس تصور پر رکھتی ہے؟ محبت پر، خوف پر، یا معرفت پر؟ یہ سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے جو تعلق ہے وہ کیا رشتہ ہونا چاہیے، محبت کا، خوف کا، یا پھر معرفت کا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، تو وقفے کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں چھوڑ کر گیا تھا، اور سوال یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ کس بنیاد پر ہوتا ہے، کہ محبت پر، خوف پر، یا معرفت پر؟ دیکھیے، اللہ سے جو ہمارا رشتہ اور تعلق ہے وہ توازن سے قائم ہوتا ہے، یعنی محبت، خوف اور معرفت، اس میں توازن ہو، یعنی صرف محبت کا پلڑا نہیں، اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے، یعنی نافرمانی، جس سے میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہیں خوف بھی ہوتا ہے۔ اپنے محبوب کے ناراض ہونے کا، اس کے بچھڑنے کا ہمیشہ انسان کو خوف ہوتا ہے، تو لہٰذا محبت، خوف اور معرفت، اس میں اعتدال اور توازن پیدا کرنا چاہیے ہمیں، اور قرآن مجید کی یہ صورت اسی توازن ہی کو بیان کرتی ہے۔ اب آئیے، آخر میں ایک روایت ہے، اور میں یہ اسے نصیحت سمجھیے، چونکہ اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے بہت گہرا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جاتے ہوئے آخر میں زیادہ وقت اس روایت پر دوں، اور میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اور جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ یہ حضرت سلمہ بن عبد الرحمن، غالباً یہ عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام متحزقین اور متماوتین نہیں تھے۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ متحزقین سے مراد یعنی تکلف کرنے والے، عبادت میں خود کو بڑا ظاہر کرنے والے، جیسے کوئی مذہبی بن جاتا ہے نا تو وہ پھر بہت زیادہ عبادت اپنی ظاہر بھی کرتا ہے، تکلف میں پڑ جاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو مذہبی، آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا آپ کا مشکل ہو جاتا ہے، وہ آپ کی ہر حرکت پر، ہر بات پر وہ اعتراض بھی کرے گا، بولے گا، اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری بات کیا؟ متماوتین، یعنی انتہائی خاموش، اور ایسے جیسے مردہ پن ہوتا ہے نا، کہ جیسے بڑا کوئی یہ نیک بندہ ہے اور اس پر خوف بڑا طاری ہوا پڑا ہے، تو صحابہ ایسے نہیں تھے۔ اچھا، کیسے تھے؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں اشعار بھی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کے بارے میں وہ اشعار نہیں پڑھتے، اور خاص طور پر جو محبت کی شاعری ہے اس کو تو بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب وہاں پر آئے تو وہ شعر پڑھنے سے روک رہے تھے یا خود نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ مسجد ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا ایسے لگتا ہے کہ تم عربی نہیں ہو، یعنی عجمی ہو۔ یہ خام خواہ کا جو مذہب کا ایک بخار ہوتا ہے یہ تم لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے ایک پورا آرٹیکل، پورا مضمون میں نے اس پہ لکھا ہے،
تو کہا کہ بھئی یہ تم لگتا ہے کہ تم کہیں باہر سے آئے ہو، ورنہ یہ عربی کا اور عرب کا اور صحابہ کا یہ رویہ کبھی نہیں رہا کہ بھئی مسجد میں بیٹھے ہیں تو کوئی شعر نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں پہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مجلسوں میں اشعار بھی پڑھا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے واقعات کا تذکرہ بھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھا کرتے تھے، رسول اللہ کو زمانہ جاہلیت کے قصے اور باتیں سناتے تھے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ کو ہنساتے تھے، یعنی جیسے مزاح پیدا کرتے ہیں وہ صحابہ کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر جیسے فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد کوئی خواب ہے تو وہ خواب رسول اللہ کے سامنے بیان کیا، کسی نے کوئی اپنا واقعہ کوئی قصہ سنایا، تو ایک ہنسی مذاق کا جو ماحول ہے وہ یہ بھی دلوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی انسان میں بشاشت اور فریشنس انسان میں لاتا ہے۔ زیادتی کسی چیز کی بھی نہیں ہونی چاہیے اور تہذیب سے باہر بھی نہیں کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ بیان فرماتے ہیں، لیکن جب ان سے اللہ کے دین کے خلاف بات کہی جاتی تو ان کی آنکھوں کے ڈھیلے گھومنے لگتے، گویا کہ وہ مجنون ہیں۔ یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں وہ بڑے حساس ہوا کرتے تھے، یعنی ایسا کہ جیسے کفار کا مشرکین کا رویہ ہوتا تھا دین کے خلاف، تو اس پر وہ بڑے حساس اور بڑے سینسٹیو ہو کر وہ بات کرتے تھے۔ اور پھر یہ جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کے جھوٹ یا تظاہر سے پاک خلوص ایمان کا مظہر ہوتا تھا، یعنی ان میں ایک ایسا نہیں تھا کہ بھئی وہ کوئی کمزوری ہو، اندر اور باہر سے وہ ایک جیسے تھے۔ جہاں پر کوئی کمزوری ان کو نظر آتی تو لوگوں کو، یعنی اللہ کے دین جسے ہم کہتے ہیں نا شاعر اللہ کے احکام فرائض، وہاں پر وہ اس کے پابند، بڑے سخت پابند ہوا کرتے تھے۔ حلال اور حرام پر وہ بڑی سختی کرتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا کہ بھئی وہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ یہ جو کیفیت ہے یہ صحابہ کی، یعنی مجلس میں، معاشرت میں، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، تو اس میں مذاق اور گفتگو اور لطائف اور مزاح یہ سب چلتا ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں ان کا جانا ہوتا تو خدا کی بارگاہ میں وہ بڑے پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ جہاں خدا کے احکام حلال اور حرام اور فرائض اور احکام کی بات ہوتی تھی وہاں پر وہ بڑے مضبوط ہو جاتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے، یعنی جہاں پر اللہ کا حکم ہے سر تسلیم خم، لیکن جہاں پہ خدا نے خود نرمی رکھی اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان معاملات میں ہم جب سختی اور شدت کا انداز اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہاں سے پھر لوگوں کے دلوں میں دین سے دوری اور بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو، بشارت دو، اور لوگوں کو دین سے دور مت کرو، بیزار مت کرو، یہ آپ نے فرمایا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے میں اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔